السلام علیکم دوستو، آج 4 جون 2018 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MJ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال حسن کے ساتھ۔ آج آپ کے لیے 4 جون 2018 کے حوالے سے سعودی عرب کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حرم شریف کو معطر کرنے کی مہم کا افتتاح۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کو خوشبویات سے معطر کرنے کی مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس مہم کا مقصد بیت اللہ شریف کی تعظیم و تکریم اور عمرے اور زیارت و نماز کے لیے آنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام ہے۔ مسجد الحرام کی تاریخ میں پہلی بار روزانہ کی بنیاد پر 60 سے زیادہ عطر استعمال ہوں گے۔ ان میں اعلیٰ درجے کی خوشبودار لکڑی استعمال کی جاتی ہے اور اس سے اٹھنے والے دھوئیں سے زائرین کو معطر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزانہ 60 کلو اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کی جائے گی۔ حجر اسود اور ملتزم کو روزانہ 5 مرتبہ اعلیٰ درجے کے عود کی خوشبو سے معطر کیا جائے گا۔ 5 کلو سے زیادہ عود روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوگا۔ پبلک پراسیکیوشن پر پابندی۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ ادارے کا کوئی بھی افسر گرفتاری کی کارروائی کرنے سے قبل اپنا شناختی کارڈ دکھانے کا پابند ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں یہ وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوجداری امور انجام دیتے وقت متعلقہ اہلکار کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ البتہ اگر وہ عسکری لباس زیب تن کیے ہوئے ہو تو ایسی صورت میں اس کا وردی میں ہونا کافی ہے۔ سعودی عرب سے غداری کے الزام میں 17 افراد گرفتار۔ پبلک پراسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ وطن سے غداری کے الزام میں گرفتار شدگان کی تعداد 17 تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 8 کو عارضی طور پر ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ ضمانت پر رہائی پانے والوں میں 5 خواتین اور 3 مرد ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے پر مستقبل کی بابت فیصلہ ہوگا۔ 9 ملزمان جن میں 5 مرد اور 4 خواتین ہیں ہنوز زیر حراست ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو درست تسلیم کر لیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ گرفتاریاں سعودی عرب کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے منظم جدوجہد ریکارڈ پر آنے کے بعد عمل میں آئیں۔ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سعودی مخالف تنظیموں اور شخصیات کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ایک اہم ادارے سے سرکاری دستاویزات اور اطلاعات حاصل کرنے کے لیے متعدد افراد کی خدمات حاصل کی تھیں۔ مقصد سعودی عرب کے اعلیٰ مفادات کو نقصان پہنچانا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ بیرون ملک دشمن عناصر کی مالیاتی اور اخلاقی مدد کرتے رہے ہیں۔ ولی عہد ملاقات کے لیے شہزادہ مگرن کے گھر پہنچ گئے۔ جدہ میں سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے محل پہنچ کر اپنے چچا شہزادہ مگرن بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ شہزادہ مگرن نے اپنے بھتیجے محمد بن سلمان سے بغلگیر ہو کر خوش آمدید کہا اور اس ملاقات میں محمد بن سلمان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، جس نے ہاتھ چوم کر اپنے دادا کی زیارت کی۔ موسم گرما کا اسکوائر سائیکل آج سے شروع ہوگا، ماہر فلکیات کا یہ کہنا ہے۔ ماہر فلکیات کی عرب یونین کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق کا کہنا ہے کہ موسم کا اسکوائر سائیکل آج سے شروع ہو رہا ہے، جو 40 دنوں تک جاری رہے گا۔ اس سال رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں شروع ہونے والے اس اسکوائر سائیکل میں درجہ حرارت 40 دنوں تک 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس سے زیادہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر خالد الزاق نے مزید کہا کہ اس رمضان المبارک میں اسکوائر سائیکل کا آغاز ہو رہا ہے، جو ماہ ذوالقعدہ تک جاری رہے گا۔ 40 دنوں پر محیط رہنے والا یہ سائیکل آئندہ 32 برس بعد ماہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ مدینہ منورہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اپلیکیشن کا اجرا۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کی سہولت کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ انتظامی امور کی کمیٹی کے نگران شیخ صالح المدینی نے بتایا کہ زائرین کی سہولت کے لیے مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے اعتکاف کرنے والوں کی سہولت کے لیے مخصوص ایپ بھی لانچ کی گئی، جس کے ذریعے اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہشمند اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ المدینی نے مزید کہا کہ ایسے افراد کے لیے جنہیں ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کروانے میں دشواری کا سامنا ہے، انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف کے جنوبی صحن میں
مسجد نبوی کی انتظامی مرکز کے ساتھ ہی عارضی کیمپ لگایا گیا ہے جہاں معتکفین اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ عارضی کیمپ میں موجود اہلکار اعتکاف کرنے والوں کی سہولت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیمپ پر عربی اور انگلش کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی وزٹر سروسز کی عبارت تحریر کی گئی ہے۔ ایسے غیر ملکی افراد جو اس سال ماہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی خواہش مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ انتظامی کیمپوں سے رجوع کر کے اپنی رجسٹریشن مکمل کروا لیں۔ مصری ڈاکٹر کو زد و کوب کرنے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے مصری ڈاکٹر اور اس کی اہلیہ کو زد و کوب کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز نے پولیس ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ایک صحت مرکز میں کام کرنے والے مصری ڈاکٹر اور اس کی اہلیہ کو زد و کوب کرنے والے مفرور کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ڈاکٹر کی حالت بہتر ہے جسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ پولیس ملزم سے تحقیقات کر رہی ہے۔ جازان ریجن میں شہری دفاع کی حفاظتی آگاہی مہم۔ ریجنل شہری دفاع کے ڈائریکٹر کرنل علی بن محمد کا کہنا ہے کہ شہری دفاع کی جانب سے ریجن میں حفاظتی آگاہی مہم شروع کی گئی۔ اس حوالے سے یکم رمضان المبارک سے 15 رمضان تک کمیٹی نے 2364 مختلف تجارتی مراکز اور دکانوں کا دورہ کر کے وہاں کی گئی حفاظتی امور کا جائزہ لیا۔ کرنل علی کا کہنا تھا کہ شہری دفاع کے اہلکار تجارتی مراکز، خاص طور پر ریسٹورانٹ اور ہوٹلوں میں حفاظتی اقدامات کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان مقامات پر حفاظتی اقدامات کس نوعیت کے ہیں۔ ٹیموں نے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزیوں پر 55 دکانداروں کو نوٹس جاری کیے جہاں انتظامات انتہائی ناقص تھے، جبکہ مارکیٹوں اور دیگر مقامات پر حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہی ہینڈ بلز بھی تقسیم کیے تاکہ لوگوں کو گیس کے استعمال کے دوران ہنگامی حالات پیش آنے پر کی جانے والی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکے۔ جیلی غیر ملکی کرنسی تیار کرنے والا 8 رکنی گروہ گرفتار۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ 8 رکنی جیل ساز گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جو جیلی غیر ملکی کرنسی کو اصل ظاہر کرتے ہوئے لوگوں سے سستے داموں سے تبدیل کرتے تھے۔ 4 ملزمان میں 4 سعودی، 3 سوڈانی اور 1 نائجیری باشندہ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بڑی مقدار میں جیلی کرنسی اور سعودی ریال بھی برآمد ہوئے۔ پولیس ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایک شہری نے رپورٹ درج کروائی تھی کہ غیر ملکی نے اسے غیر ملکی کرنسی دکھا کر کہا کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے کم نرخوں پر اس کرنسی کو تبدیل کرانا چاہتا ہے۔ شہری کا کہنا تھا کہ جیل ساز نے اسے کہا تھا کہ وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں مارکیٹ کے نرخوں سے کم پر یہ کرنسی تبدیل کرا رہا ہے۔ ملزم نے مزید بتایا کہ جب ملزم سے معاملات طے ہو گئے اور مقررہ مقام پر وہ مطلوبہ رقم لے کر پہنچا تو وہاں پہلے سے موجود چند افراد نے اسے گھیر کر خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے اسے رقم چھین لی اور فرار ہو گئے۔ رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس جلد ہی ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جن کی تعداد 8 تھی۔ ملزمان میں 4 سعودی اور دیگر 4 افریقی باشندے تھے۔ ملزمان سے جیلی غیر ملکی کرنسی اور سعودی ریال کے علاوہ جیلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے آلات اور ڈائیاں بھی برآمد ہوئیں۔ گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے بعد ان کا چالان عدالت میں بھیجا جائے گا۔ نپاہ وائرس کے پیش نظر کیرلا سے سبزیوں اور فروٹ کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ منسٹر آف انوائرمنٹ، واٹر اینڈ ایگریکلچر نے ہندوستان سے فروٹ اور سبزیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت زراعت و ماحولیات اور پانی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان کی ریاست کیرلا میں سبزیوں اور فروٹ میں ایسے وائرس کا انکشاف ہوا ہے جو انسانی صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ وائرس زدہ سبزیاں اور پھلوں کے کھانے سے باعث افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد کیرلا سے سبزیوں اور فروٹ کی درآمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ماہرین کے مطابق اجناس نپاہ وائرس پایا گیا ہے جو چمگادڑ کے لعاب اور فضلات سے پیدا ہوتا ہے۔ واضح رہے ریاست کیرلا میں چمگادڑوں کی بہتات ہے جن کے فضلے اور لعاب سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ چمگادڑیں کھیتوں میں جاتی ہیں جہاں ان کے لعاب سے پیدا ہونے والا وائرس فصل کو متاثر کرتا ہے۔ وائرس سے متاثرہ پھل اور سبزیاں جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان سے انسان بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ سعودی وزارت زراعت و ماحولیات اور پانی نے ادارہ صحت کی جانب سے جاری رپورٹ کے بعد کیرلا سے آنے والے اجناس پر عارضی پابندی عائد کر دی جب تک کہ متعلقہ ادارے کی جانب سے وائرس کے بارے میں واضح طور پر وضاحت نہیں مل جاتی۔ کیرلا سے سبزیوں اور فروٹ کی درآمد بحال نہیں کی جا سکتی۔
واضح رہے بحرین اور امارات کی جانب سے بھی کیرلا میں نپاہ وائرس کے باعث اجناس کی درآمد پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، بلکہ امارات نے وائرس کے انکشاف کے بعد اپنے شہریوں کو کیرلا جانے سے سختی سے روک دیا تھا۔ خواتین کے لیے ٹریفک قوانین میں کوئی امتیاز نہیں، ٹریفک پولیس۔ ڈائریکٹریٹ جنرل ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین اور مرد ڈرائیور پر ٹریفک قانون کا یکساں نفاذ ہوگا۔ قوانین میں کوئی خاص فرق نہیں، بیشتر نکات یکساں ہیں۔ جرمانوں کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے مقرر ہے۔ گاڑی کے شیشوں کو مکمل طور پر سیاہ کرنے پر خاتون ڈرائیوروں پر بھی قانون کی وہی شک نافذ ہوگی جو مردوں کے لیے مختص ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر جنرل ٹریفک پولیس سے استفسارات کیے جاتے ہیں، ان کا جواب ٹویٹر پر ہی دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر خاتون ڈرائیور اپنی گاڑی کے شیشوں پر مخصوص پلاسٹک کوڈنگ کرواتی ہے جسے اندر دکھائی نہیں دیتا، تو اس صورت میں خاتون ڈرائیور پر بھی وہی قانون نافذ ہوگا جو مردوں پر ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ گاڑی کے شیشوں کو اندھا کرنا خلاف قانون ہے۔ اگر اس کی مرتکب خاتون ڈرائیور ہوگی تو اس پر بھی قانون کی گرفت اسی طرح ہوگی جس طرح مرد ڈرائیوروں پر ہوتی ہے۔ واضح رہے گاڑی کے اگلے شیشوں کو قطعی طور پر سیاہ نہیں کیا جا سکتا جس سے اندر نہ دیکھا جا سکے۔ فیملی وین ہونے کی صورت میں عقبی شیشوں کو قدرے سیاہ کیا جا سکتا ہے، تاہم اگلے شیشوں کی ممانعت وین پر بھی ہوتی ہے اور یہی قانون خواتین ڈرائیوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ مروجہ ٹریفک قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ حد رفتار کی پابندی خواتین پر بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح مردوں پر دیگر قوانین میں یکساں ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 4 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔